کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں زمین، پانی اور ریت تینوں تاریخ کے راز چھپائے بیٹھے ہوں، جہاں آپ زمین پر چلیں تو قدموں کے نیچے کروڑوں سال پرانی مخلوق کے نشانات ہوں؟ کیا کوئی ایسا مقام ہو سکتا ہے جہاں اینٹوں میں صدیوں پرانی ذہانت چھپی ہو اور خاموش دیواریں ہزار زبانوں میں بولتی ہوں؟ جہاں شام کے وقت پہاڑ سونے کی طرح چمکے اور دن کے اجالے میں بازاروں سے ماضی کی صدائیں آئیں؟ یہ ہے ایجپٹ، ایک ایسا دیس جہاں حسن، علم، تاریخ اور تخیل سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انسان صرف حال ہی میں جیتا ہے تو آپ نے اس زمین کو شاید کبھی غور سے نہیں دیکھا۔ یہ مصر ہے، وہ سرزمین جہاں ماضی ختم نہیں ہوا بلکہ محفوظ ہے۔ میں خود جب مصر کی ان جگہوں پر ریسرچ کر رہی تھی تو ایک حیران کن دنیا میرے سامنے کھلتی گئی۔ مجھے لگا یہ صرف ایک ملک نہیں بلکہ انسانیت کے ماضی کا زندہ خزانہ ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ایک ایسے دیس کی طرف جو صرف سیاحوں کا خواب نہیں بلکہ دنیا کے ماضی کا زندہ ثبوت ہے۔ کائرو مصر کا دارالحکومت اور عرب دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ شہر نیل دریا کے کنارے آباد ہے اور اس کی آبادی 2 کروڑ سے زائد ہے۔ کائرو کو 1000 میناروں کا شہر کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں سینکڑوں تاریخی مساجد اور اسلامی عمارتیں موجود ہیں۔ کائرو کی گلیوں میں ماضی کی تہذیب کی خوشبو ہے اور ہر سڑک اور ہر عمارت ایک کہانی سناتی ہے۔ شہر کی سڑکیں ہمیشہ رواں دواں رہتی ہیں، بازاروں کا شور، کاوہانوں کی چہل پہل اور لوگوں کی بے تاب زندگی اسے ایک انوکھا رنگ دیتی ہے۔ یہاں کا الازہر پارک نہ صرف کائرو کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے بلکہ ماضی اور حال کا سنگم بھی ہے۔ یہاں سے پورے قاہرہ کا نظارہ خاص طور پر شام کے وقت ناقابل فراموش ہوتا ہے۔ ایجپشن میوزیم، فرعونوں کی مامیز، سینکڑوں سال پرانی تحریریں اور زندگی ایک ساتھ نظر آتی ہے۔ کائرو میں واقع ایجپشن میوزیم دنیا کے قدیم ترین اور اہم ترین عجائب گھروں میں سے ایک ہے۔ یہ عجائب گھر ہزاروں سال پرانی مصری تہذیب کی باقیات کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں 1,20,000 سے زائد نوادرات موجود ہیں جن میں پتھر کے مجسمے، لکڑی کے تابوت، قدیم زیورات اور تحریری تختیاں شامل ہیں۔ عجائب گھر کا سب سے حیران کن حصہ ہے فرعونوں کی مامیز کی گیلری، جہاں ماضی کے بادشاہوں کی حنوط شدہ لاشیں شیشے کے ڈبوں میں محفوظ کی گئی ہیں۔ ان میں سب سے مشہور ہے توت عنخ آمون۔ توت عنخ آمون کی سونے سے مزین ممی جس کے ساتھ اس کا مکمل خزانہ بھی دریافت ہوا تھا۔ ان مامیز کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ قدیم مصر میں موت کے بعد جسم کو سنبھال کر رکھنے کے لیے کس قدر پیچیدہ طریقے استعمال کیے جاتے تھے۔ یہ عجائب گھر صرف سیاحوں کا مرکز نہیں بلکہ محققین، طلباء اور تاریخ کے شوقین افراد کے لیے ایک زندہ درسگاہ ہے جو ہمیں ماضی کے نظام عقائد اور زندگی کے انداز سے روشناس کراتی ہے۔ ہینگنگ چرچ، کائرو میں واقع ہینگنگ چرچ 7ویں صدی کا یہ قدیم چرچ قبطی مسیحیوں کے لیے ایک نہایت مقدس عبادت گاہ ہے۔ کائرو سے تھوڑا باہر نکلیں تو پہنچتے ہیں ہم گیزا کے میدان میں 3 بڑے پیرامڈ موجود ہیں، پیرامڈ خوفو، پیرامڈ خافرے اور پیرامڈ منکورے۔ یہ تینوں تقریباً 4500 سال پرانے ہیں اور فرعون بادشاہوں کی قبروں کے طور پر تعمیر کیے گئے تھے۔ ان میں سب سے بڑا خوفو کا پیرامڈ ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد قدیم ڈھانچہ ہے جو 7 قدیم عجائبات میں سے اب بھی مکمل حالت میں موجود ہے۔ یہ پیرامڈ جدید سائنسی تحقیق کے لیے ایک معمہ بنے ہوئے ہیں۔ خوفو کے پیرامڈ کا رخ بالکل درست شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی سمت میں ہے اور اس میں صرف 0.067 ڈگری کا معمولی فرق پایا جاتا ہے جو اس دور کی بغیر کسی جدید ٹیکنالوجی کے حیرت انگیز بات ہے۔ یہ پیرامڈ ایسے وزنی پتھروں سے بنے ہیں جن کا وزن 2 سے 15 ٹن تک ہے اور صرف خوفو کے پیرامڈ میں ہی 23 لاکھ کے قریب پتھر استعمال کیے گئے ہیں۔ پیرامڈ کے اندر درجہ حرارت ہمیشہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے، چاہے باہر سورج کتنی بھی شدت سے چمک رہا ہو۔ یہ ایک حیرت انگیز قدرتی تھرمل کنٹرول کا نظام ہے۔ کچھ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ ان پیرامڈ کی ترتیب زمین پر آسمان کے ایک مخصوص جھنمٹ اورائنس بیلٹ سے مشابہت رکھتی ہے۔
اگرچہ یہ نظریہ اب تک مکمل طور پر ثابت نہیں کیا جا سکا۔ سفنکس آف گیزا، انسانی چہرہ اور شیر کا جسم۔ سفنکس آف گیزا دنیا کا سب سے بڑا یعنی یکسنگی مجسمہ ہے، جو ایک ہی چونے کے منالیتک پتھر کو تراش کر کے بنایا گیا، جس کی لمبائی تقریباً 73 میٹر اور اونچائی 20 میٹر ہے۔ یہ حیرت انگیز منالیتک اسکلپچر ایک شیر کے جسم اور انسان کے سر پر مشتمل ہے، جسے فرعون خافرے سے منسوب کیا جاتا ہے۔ الیگزینڈریا، بحر روم کے کنارے واقع اسکندریہ، مصر کا دوسرا بڑا شہر ہے، جسے 331 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے آباد کیا۔ یہ شہر قدیم دنیا کے سب سے عظیم کتب خانہ، لائبریری آف الیگزینڈریا اور گہرے تاریخی علم ورثے کے باعث عالمی شہرت رکھتا ہے۔ اسکندریہ آج بھی اپنی قدیم رومن عمارات، ساحلی خوبصورتی اور تاریخی لائٹ ہاؤس فیرس آف الیگزینڈریا کے آثار کی وجہ سے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ الیگزینڈریا میں آج بھی قدیم رومن تھیٹرز اور زیر زمین کیٹاکومز پائے جاتے ہیں۔ لکسر کو دنیا کا سب سے بڑا اوپن ایئر میوزیم کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں ہزاروں سال پرانی عمارتیں، مجسمے اور کتبے آج بھی کھلے آسمان تلے محفوظ ہیں، جو قدیم مصر کی تہذیب کا زندہ ثبوت ہے۔ لکسر میں کارناک ٹیمپل، لکسر ٹیمپل، ویلی آف دی کنگز، ویلی آف دی کوئینز، ٹیمپل آف ہٹشپسوٹ جیسے تاریخی مقامات کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اسوان، دریائے نیل کے کنارے واقع وہ مصری شہر ہے جہاں دنیا کے قدیم ترین ڈیمز اور فرعونی دور کی ناقابل یقین انجینئرنگ کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ اسوان نہ صرف اپنی تاریخی اہمیت کی وجہ سے مشہور ہے، بلکہ یہاں نوبیائی قوم کی قدیم ثقافت، رنگین گھروں، مخصوص زبان، موسیقی، لباس اور مہمان نوازی کا بھی منفرد رنگ نظر آتا ہے۔ نوبین دیہات خصوصاً غرب سہیل جیسے علاقوں میں سیاح آج بھی اس قدیم تہذیب کے رنگوں کو قریب سے محسوس کر سکتے ہیں۔ اسوان میں انفنشڈ اوبیلسک جیسے حیران کن آثار قدیمہ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب چلتے ہیں مصر کے نیلے خزانے کی طرف۔ ریڈ سی، بحر احمر۔ ریڈ سی اپنے شفاف نیلے پانی، نایاب مرجانی چٹانوں اور ہزاروں اقسام کی سمندری حیات کی وجہ سے دنیا بھر کے بہترین ڈائیونگ سپوٹ میں شمار ہوتا ہے۔ شرم الشیخ اور ہرغادہ میں رنگ برنگی مچھلیاں، کورال ریفز اور پرسکون ساحل، ہر لمحہ ایک جادو بن جاتا ہے۔ ایس ایس تھیسلگوم، یہ ایک برطانوی جنگی مال بردار جہاز تھا جو 1941 میں جرمن بمباری سے ڈوب گیا اور آج بھی بحر احمر کی تہہ میں موجود ہے، جہاں اس کے اندر موجود ٹرک بائکس اور اسلحہ غوطہ خوروں کے لیے حیران کن کشش رکھتا ہے۔ فیوم مصر کا ایک قدیم علاقہ ہے جو نہر، جھیل اور کھجوروں کے باغات سے گھرا ہوا ہے، اور اسے صحرا کا باغ بھی کہا جاتا ہے۔ لیک قارون ایک سرسبز وادی ہے، اس کے ساتھ صحرائی خوبصورتی آپ کو حیران کر دیتی ہے۔ اسی کے قریب ہے وادی الہیتان۔ وادی الہیتان جسے وادی وہیلز کہا جاتا ہے، مصر کے صحرا میں واقع وہ جگہ ہے جہاں لاکھوں سال پرانے سمندری وہیلز کے فوسلز دریافت ہوئے۔ یہ مقام یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل ہے، جو اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ کبھی یہ ریگستانی علاقہ گہرے سمندر کا حصہ ہوا کرتا تھا، اور دنیا میں واحد مقام ہے جہاں سمندری مخلوق کے فوسلز صحرا میں ملتے ہیں۔ مارسا مطروح مصر کے شمال مغرب میں واقع ایک قدیم دلکش ساحلی شہر ہے جو بحیرہ روم کے کنارے اپنے نیلے شفاف پانی، سفید ریت اور کلوپترا جیسے تاریخی مقامات کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ مقام سکون، قدرتی حسن اور تاریخ کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے، جہاں گرمیوں میں ہزاروں سیاح آرام و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ عجیبہ بیچ ایک چھپی ہوئی خلیج جہاں نیلا پانی، سفید ریت اور تنہائی دل کو قدرت کے قریب کر دیتی ہے۔ عجیبہ بیچ مصر کے مغربی ساحلی شہر مارسا مطروح میں واقع ایک قدرتی عجوبہ ہے جو اپنی حلالی شکل اور نیلے فیروزی پانی کی شفافیت کے لیے مشہور ہے۔ یہ بحیرہ روم کے کنارے واقع ہے اور یہاں موجود چونے کی چٹانیں اور غاریں
فوٹوگرافی، سیاحت اور سکون کے متلاشیوں کے لیے خوبصورتی سے بھرپور مقام بن چکا ہے۔ وائٹ ڈیزرٹ، مصر کا سفید صحرا، چاندنی رنگ کے چونے کے پتھروں سے بنی قدرتی مجسموں کا عجوبہ ہے، جو دن میں سورج کی روشنی سے چمکتا ہے، جو رات کو چاندنی میں برف جیسا لگتا ہے۔ سیوا اویسز، صحرا کے بیچ ایک جنت۔ سیوا اویسز ریگستان کے سینے میں چھپا وہ سرسبز راز جہاں کھجوروں کی چھاؤں میٹھے چشموں سے سرگوشیاں کرتی ہیں۔ یہ صرف ایک نخلستان نہیں، سوا وہ خواب ہے جو ریت پر نہیں دل پر اگتا ہے، ایک خاموش جذبہ جو صحرا کی ہر لہر میں دھڑکتا ہے۔ یہاں الیگزینڈر دی گریٹ کے زمانے کے آثار بھی موجود ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں تاریخ سانس لیتی ہے اور جہاں انسان کی عظمت، اس کی غلطیوں اور اس کے خوابوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ اور یہی مصر کی اصل خوبصورتی ہے، یہ کبھی مکمل خاموش نہیں ہوتا۔ اب آپ بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا مصر صرف ایک ملک ہے یا وقت کا آئینہ؟ کیا یہ صرف سیاحتی مقام ہے یا انسانیت کا ماضی؟ اس سوال کا جواب کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل آر کے کریٹ کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ ملتے ہیں اگلی ایک زبردست ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔